الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبیوں کے سردار خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے سے باہر تشریف لائے، یعنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا، سارے سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دور کھڑے دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارکہ اللہ پاک نے قبض نہ فرما لی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا، میرے قدموں کی آواز سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا کہ کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارکہ قبض نہ ہو گئی ہو۔ عاشق زار کی یہ محبت بری باتیں سن کر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدے کی حکمت بیان کی کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود بھیجے گا، جو آپ پر درود پڑے گا، میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا، آپ پر سلام پڑے گا، میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ جب میں نے جبریل امین کی یہ بات سنی تو میں شکرانے میں نے سجدہ کیا اور اتنا طویل سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، ذرا غور تو کیجئے کہ درود کس نے پڑھا؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ سلام کس نے بھیجا؟ امتی نے۔ سلامتی کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ اور سجدہ شکر کون ادا کر رہے ہیں؟ امت کا غم کھانے والے، امت کی شفاعت فرمانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اللہ۔ امت گناہ کرے، آقا راتوں کو روئے۔ امت کو نعمت ملے، آقا سجدہ شکر ادا کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت، یا رسول اللہ اپنے غلاموں سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب
ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے، یہ ادب نہیں ہے، ورنہ ہم کہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر فدا ہے ترک ادب، ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ اپنے غلاموں پہ آقا فدا ہو رہے ہیں، الگ غلام کو چاہیے اپنے آقا کے قدموں پہ جان قربان کر دے، غلام اپنے آقا کے نام پہ جان قربان کرے۔ یہاں آقا ہے ترک ادب، ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ درود پاک بندہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اب ہم پہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ سلامتی نازل ہوتی رہے، ہم درود پاک پڑھتے رہیں، حضور پر سلام بھیجتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے، ہم درود پڑھتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہر وقت ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت سے ہم درود پاک پڑھا کریں گے۔ سستی ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، دنیا کے کام کاجوں میں اتنا لگ جاتا ہے کہ بس پھر بھول جاتا ہے۔ تو بار بار سنتے رہیں گے، فضائل سنیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عادت بن ہی جائے گی درود پاک پڑھنے کی۔ تو آج سے پھر نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے روزانہ ایک فکر مقرر کر لینا کہ روزانہ میں کم از کم اتنا تو ضرور پڑھوں گا، 313 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھوں گا، 1000 مرتبہ تو میں ضرور پڑھوں گا۔ ہاں اس کے علاوہ پھر زبان چلتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن ایک فکر میں یہ لازمی پڑھوں گا۔ 1000 مرتبہ، 1000 بار جو درود پاک پڑھتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ شوال کے مہینے میں ہی آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور حضور کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے۔ جو مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو جب مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے تو احد کے پہاڑ کی زیارت کرنے ضرور لوگ جاتے ہیں، پھر احد کے جو شہداء ہیں وہاں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ شہدائے احد کے پاس تقریباً ہر عاشق رسول حاضری لازمی دیتا ہے، اور وہاں سید الشہداء امیر حمزہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ تو یہ کیسی ہستی ہیں، کتنی ان کی اعلیٰ شان ہے، اس حوالے سے ان کا انشاءاللہ مختصر سا تذکرہ سنیں گے۔ حضرت امیر حمزہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا جان ہے، اور آپ پیارے آقا کی ولادت کے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القابات ہیں: اسد اللہ، اللہ کے شیر، اسد الرسول، رسول اللہ کے شیر، فاعل الخیرات، بہت زیادہ اچھے کام کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ یہ آپ کے 4 مشہور القابات ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والے جو بھی قریبی ہیں ان سے ہم محبت کریں۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کے قرابت دار ہیں، بلکہ کئی جہتوں سے قرابت دار ہیں۔ آپ رسول کریم کے چچا جان ہیں، امیر حمزہ کی والدہ سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن ہیں، تو یوں خالہ زاد بھی ہوئے۔ امیر حمزہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو رسول خدا کی رضائی مائیں ہیں، تو حضرت امیر حمزہ کی بھی یہ رضائی مائیں ہیں۔ یوں امیر حمزہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
3 جہتوں سے قرابت داروں میں سے ہوئے، لہٰذا سید الشہداء امیر حمزہ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ، حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ، اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ حضرت امیر حمزہ کو شکار کا بڑا شوق تھا، اور ایک مرتبہ اب شکار کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے، تو اس روز ابو جہل نے حضور کی شان میں بڑی گستاخی کی اور بڑا نازیبہ سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ شکار سے واپس آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ گستاخی کی ہے، تو واپس آتے ہی سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کو مارنا شروع کر دیا، ابو جہل کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اے حمزہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا دین لائے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بدعقل بتاتے ہیں۔ اب اس وقت تک امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل اور دماغ پر اپنے بھتیجے کی محبت غالب تھی کہ حضور بھتیجے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ ابو جہل کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ تم واقعی بد عقل ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی، بتوں کی تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، خدا مانتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب تھی، آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی، میں نے ساری رات سوچ بچار میں گزاری، صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، مجھ سے شک دور فرما۔ ابھی میری دعا پوری نہیں ہونے پائی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہو گیا، میرا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں تمام صورتحال پیش کی تو حضور نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امیر حمزہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو اس وقت آپ کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے، اور کیا وہ کہ مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جیسا اندھیریوں میں ہے، اس سے نکلنے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک زندگی کا عجیب فلسفہ بیان ہوا ہے۔ عام طور پر حرکت کو زندگی کہتے ہیں، اور جس کی سانسیں چل رہی ہوں اس کو زندہ کہا جاتا ہے، جو بول سکتا ہو، جو سن سکتا ہو اسے زندہ لوگ سمجھتے ہیں، چل پھر سکتا ہو اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ پر قرآن مجید نے زندگی کا ایک عجیب مفہوم بیان کیا۔ دیکھیے، حضرت امیر حمزہ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 40 سال گزر گئے، آپ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سنتے تھے، شکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ مردہ تھا۔ 40 سال کی عمر گزار دی، سب کچھ کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، زندہ ہے، قرآن فرما رہا ہے وہ مردہ تھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا، تو پھر قرآن نے کیا فرمایا کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا اصل زندگی یہ دل کی زندگی ہے۔ جس کے دل میں نور ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہ زندہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ اور وہ خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے، جو بظاہر تو چل پھر رہا ہو لیکن اس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دل زندہ ہے تو بندہ زندہ ہے، دل مردہ ہے تو بندہ مردہ ہے۔ بظاہر جتنا وہ چل پھر رہا ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، حرکت کر رہا ہو،
آج کل ہمارے یہاں لوگ ظاہری جسم کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑی اس پہ توجہ دیتے ہیں، ہمارے جسم کو روزانہ کتنی خوراک کی حاجت ہے، ہمارے جسم کو کتنی کیلوریز چاہیے، کتنے وٹامنس چاہیے، کتنے پروٹینز چاہیے، جسمانی طور پر کمزوری ہو تو پھر ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے ہیں، لوگ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں، خود کو جسمانی طور پر تندرست رکھنے کی کوشش، یہ اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو۔ البتہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب کچھ اپنے دل کے معاملے میں بھی کرتے ہیں؟ جتنا ہم ظاہری جسم کا، لباس کا، اپنے میک اپ کا، سارے معاملات کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری جسم کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے باطن کو بھی فٹ رکھنے کی کوشش کی ہے؟ دل کے معاملے میں بھی کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا دل تندرست ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے دل کو کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں؟ ایک تو ظاہری بیماری ہے، کولیسٹرول کی بیماری ہے، وال بند ہو گئے، یہ بیماری ہے، یہ نہیں، اس کے علاوہ روحانی بیماریاں بھی ہیں جو دل کو لگ جاتی ہیں اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، نہ ہم ان کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں، نہ ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو کہیں ہم باطنی طور پر بیمار تو نہیں ہیں؟ یہ ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے اپنے اندر کی حالت کو کہ مجھے اندر کی کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تشخیص کرانی چاہیے۔ کہیں ہمارے دل میں حسد کی بیماری تو نہیں لگی ہوئی، کہیں ہمارے دل کو تکبر کی بیماری تو نہیں لگی ہوئی، کہیں ہمارے دل کے اندر بغض و کینہ کی بیماریاں تو نہیں آ چکی؟ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ایمان لیوا ہیں، جو ظاہری بیماریاں ہیں دل کی، یہ تو جان لیوا ہے، لیکن اس سے سخت بیماریاں وہ ہیں جو ایمان لیوا بیماریاں ہیں۔ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ عموماً اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ اصل زندگی یہ دل کی زندگی ہے، ظاہری زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مرض کہن کہتے ہیں بڑا پرانا مرض، بہت پرانا مرض، مطلب یہ کہ قوموں کی جو اصل بیماری کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل زندہ کر دیا جائے، پھر قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک روح۔ خالی روح ہو، جسم نہ ہو، اس کو بھی انسان نہیں کہتے، روح ہوتی ہے، جسم نہیں ہے، انسان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح خالی جسم ہو، اس میں روح نہ ہو، اس کو میت کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے، لاش کہا جاتا ہے، روح نہیں ہے اس میں۔ روح جو نکل گئی ہے جلدی جلدی گھر سے نکالو، چاہے جتنا بھی قریبی ہو، اپنا سگا بیٹا ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، اپنی ماں باپ کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی جنازہ ہو، وہ مردہ ہو گیا، روح نکل گئی ہے، اب وہ نہیں رہا انسان، وہ میت کے کھاتے میں شمار ہو گیا، مردہ ہو گیا، مرحوم ہو گیا۔ تو انسان جو ہے یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اس لیے ہم اپنی انسانیت کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم جتنی توجہ اپنے جسم پہ دیتے ہیں ہمیں اتنی توجہ کم از کم، ورنہ تو اسے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کم از کم اتنی توجہ ہمیں اپنے روح پہ بھی دینی چاہیے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اگر ظاہری جسم طاقتور ہو مگر اس کے اندر ضمیر مردہ ہو تو انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے۔ اور روح طاقتور ہو، ظاہری جسم چاہے کمزور بھی ہو جائے تب بھی انسان کی انسانیت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی زندگی پر بھی ضرور توجہ دیں، اپنے دل کی باطنی بیماریوں پر بھی توجہ دیں، باطنی بیماریوں سے بچائیں، حسد سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، بغض و کینہ سے بچائیں، لمبی لمبی امیدوں سے بچائیں۔ لمبی امیدیں بھی بڑی بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ میں فیوچر میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ساری پلاننگز دنیا کی، اس میں موت شامل ہی نہیں ہے۔ کئی سالوں کی پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، اس پلاننگ کے اندر موت شامل ہی نہیں ہے، جو ابھی بھی آ سکتی ہے، جو آج ہی آ سکتی ہے، آج رات چاہے قبر میں ہو۔ ساری پلاننگز کر لیں گے، بہت ساری امیدیں لگائی ہوں گی، لیکن اپنی اس امیدوں کے اندر جو ہے وہ ہماری موت شامل نہیں ہوگی، ہماری آخرت کے معاملات شامل نہیں ہوں گے، آخرت
کا ثواب ہمارا بڑھ جائے، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، یہ پلان کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ میرے گناہ کم ہو جائیں کیونکہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، جیسے جیسے میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میری عمر بظاہر وہ کہتے ہیں بڑا ہو گیا ہے، اصل میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اگر زندگی 60 سال تھی اور جو وقت آگے گزر رہا ہے تو ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، وہ مائنس ہو رہی ہے، وہ اتنے سیکنڈ زندگی سے مائنس ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، گھنٹے کم ہو رہے ہیں، دن کم ہو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر دن ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اخروی معاملات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں آخرت کی ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے نیک اعمال زیادہ ہونے چاہیے، گناہوں کا سلسلہ کم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا الٹ چل رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہیں اتنا زیادہ ہی گناہوں میں دستے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ نامہ اعمال گناہوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روح پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے بچانا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس کتاب کے اندر جو دل کے امراض ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس قرآنی آیات احادیث کے حوالے سے، اس کا پھر علاج بھی لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو ہم سیدنا امیر حمزہ کے حوالے سے سن رہے تھے، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ دو شخص ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، دوسرا وہ ہے جس کو دنیاوی مال عطا کیا گیا اور پھر اسے قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ شخص جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا وہ امیر حمزہ ہیں، اور وہ شخص جسے دنیا کا مال دیا گیا اور اس کو پھر گرفتار کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے کہ اسے دنیا کا مال بھی دیا گیا، آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ معجم کبیر میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزۃ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، وہی شیر ہے خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے ہیں، محب حبیب داور آقا امیر حمزہ۔ امیر حمزہ کی بڑی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو کیا شان ہے سید الشہداء کی کہ جن کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائیں، کیا شان ہے ایسے پیارے سید الشہداء امیر حمزہ کی۔ ہمارے آقا و مولا اپنے چچا سے بڑی محبت فرماتے تھے، حضرت امیر حمزہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں کیا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ ان کا نام مجھے بڑا پسند ہے، تم اس بچے کا نام حمزہ رکھ دو۔ تو حضور نے اس بچے کا نام حمزہ رکھا۔ تو اپنے چچا کے نام سے بھی اتنی محبت تھی، تو ہمیں بھی سید الشہداء امیر حمزہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ان کے مزار پر بھی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف سے تقریباً یہ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً اتنا بنتا ہے، اور احد پہاڑ کے بالکل قریب جہاں شہدائے احد کے مزارات ہیں وہیں بیچ میں سید الشہداء امیر حمزہ کا مزار ہے، وہاں حاضری ہوئی ہے میری بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج عمرہ پہ جانے والے وہاں لازمی حاضری دیتے ہیں، اور عاشقان رسول کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو مانگو ملتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنائے۔
کیونکہ میر حمزہ ان کا ایک لقب یہ ہے کہ بہت زیادہ بھلائی کے کام کرنے والے، یہ بھی ان کا ایک لقب ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی زیادہ بھلائی والے کاموں کی طرف رغبت ہو جائے، ہماری حرص ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہم نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوٹی نیکی ہے، حالانکہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا ہی یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کسی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہمیں اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنے سے، ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہم کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھ لیں، کسی سے سلام لیتے ہوئے مسکرا کے مل لیں، تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا ہرگز نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے قرابت داروں کی محبت نصیب فرمائے، اور اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، بروں کی صحبت سے بچیں، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں، فاسقوں کی صحبت سے بچیں۔ اور بہت سارے غیر مسلم، قادیانی، مرزائی یہ کوشش لگے رہتے ہیں ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، ان کے ساتھ گھل مل کے، اور خود بتاتے بھی نہیں ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کہ بالکل مسلمانوں کی طرح سارے معاملات ساتھ مل جل۔ ہمیں لگتا ہے بڑا یہ بھی میری طرح عاشق رسول ہے اور یہ ہم جیسا ہی ہے، لیکن اصل اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی ہے کہ ان کا ایمان برباد کرنا ہے، ان کے ساتھ گھل مل کے ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے۔ تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتار لو۔